الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات ہمارے پاس آج بھی کافی زیادہ ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے ساجد نوید ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل غلام مرتضیٰ لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ نماز تراویح کب اور کس کے حکم سے فرض ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اللہ کریم کی طرف سے فرض ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت پر روزہ سال میں کچھ عرصہ فرض رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بنیادی بات روزے میں یہ ہے کہ بندے کو یہ ادراک ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، جو میرے پاس ہے یہ بھی میرا اپنا نہیں، اس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اجازت دے تو استعمال کر سکتا ہوں، جب روک دے تو نہیں۔ بے شک، پیاس برداشت کر سکتا ہوں، گھر سے پانی نہیں پی سکتا کہ یہ جو پانی کولر میں میرا نہیں، اس کا ہے، جس نے کہا کہ ابھی نہیں پی سکتا۔ سبحان اللہ، یہ احساس زندہ ہو جائے تو زندگی سہل ہو جاتی۔ بے شک، بے شک۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نہ کھانا نہ پینا یہ فرشتے کی صفات میں سے، اوصاف ملکوتی میں سے۔ صحیح۔ تو کچھ عرصے کے لیے غذا کو، فالتو گفتگو کو، گپ شپ کو، جھوٹ کو، ان فضول کاموں سے، روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، ہر بیکار مشغلے سے، ہر بیکار بات سے رک جانے کا نام۔ صحیح۔ تو سال میں وہ کچھ عرصہ مومن اس طرح زندگی گزارے کچھ وقت جس طرح فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ۔ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا، نہ جھوٹ بولنا نہ گپ مارنا، نہ کوئی آوارگی، سوائے اللہ کی اطاعت کے کوئی کام نہیں۔ صحیح۔ تو روزہ دن بھر کی وہ اطاعت الہی ہر لمحہ حضور حق میں گزرتا ہے۔ صحیح۔ دو باتیں ہو گئی۔ بے شک۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان سارا سال جو بے تحاشا کھاتا ہے تو فزیکل سٹرکچر کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ زندگی کے لیے ضروری، یہ ضمنی فائدہ ہے، اصل وہ باتیں ہیں، اصل وہ بات ہے۔ اساس وہ ہے کہ اوصاف ملکوتیت، اس میں فرشتوں جیسی صفات آ جائیں۔ صحیح۔ باڈی کی ضرورت بھی ہے، اللہ نے علاج دے دیا ہے، اگر باقاعدگی سے روزے رکھیں تو شاید سارا سال آپ کو طبیب نہ بلانا پڑے۔ بالکل صحیح، اور اسی طرح سے رکھیں جس طرح روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ افطاری میں بھی ٹکا کے کھا لیا اور سحری میں بھی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے طہارت، بدن کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اسے صاف کرنے کے لیے۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ اسے بھوکا رکھ کر پھر غذا کے پر خچے اڑانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ایک ان کا اور سوال بھی تھا اس میں، یہ اس کا دوسرا حصہ تھا کہ نماز تراویح کب اور کس کے حکم سے فرض ہوئی؟ نماز تراویح فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روز با جماعت پڑھائی، آپ نے 20 رکعت پڑھی۔ تیسرے دن صحابہ جمع ہوئے، حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ کافی انتظار کے بعد ارشاد ہوا کہ اپنے اپنی پڑھ لو، جماعت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بڑا مزیدار کام تھا، تو آپ تشریف نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ یہ فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل تو ٹھیک، اپنی اپنی پڑھتے رہو، بالکل صحیح۔ پڑھتے رہے۔
عہد صدیقی میں بھی یہی رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کا جب وقت آیا تو انہوں نے فرمایا اب تو وہ عذر رفع ہو گیا ہے، وہ تو نبی تھے، وہی آتی تھی تو اس کے فرض ہونے کا اندیشہ تھا، نبی کریم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو وہ جس لیے حضور نے جماعت چھوڑی تھی وہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ عذر تو اٹھ گیا، تو اب اسے باجماعت پڑھیں۔ نماز کو باجماعت پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، اپنا ثواب ہے، صحیح، اپنی حضوری ہے، تو بالکل تب صحیح، سے بالکل صحیح، باجماعت شروع ہو، ٹھیک، اور بالکل یہ صحیح۔ سنت ہے، فرض نہیں۔ فرض نہیں ہے، بالکل صحیح۔ عادل فہیم میں ایلیٹ فورس لیا سے ماہ رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، جب سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں تو پھر گناہ کی ذمہ داری انسان پہ کیوں ہے؟ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس نے ایک شعور دیا ہے، اور یہی اس کی آزمائش۔ اس نے فرمایا وَہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، انسان کے سامنے ہم نے دو راستے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، فرما برداری کا بھی اور نافرمانی کا بھی، صحیح، اما شاکرم و اما کفورا، چاہتا ہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، بے شک، نہیں تو کفر کر کے دیکھ۔ ٹھیک، انسان کو یہی اختیار دیا گیا، دیا گیا ہے، بالکل صحیح ہے، اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ صحیح، باقی ساری مخلوق فرشتوں تک بے چون و چراں حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں، آنکھ اٹھانے کی جرت کسی میں، سبحان اللہ، یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا اللہ کیسا ہے، کہاں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، تخلیق انسانی کی جب بات کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حدیث قدسی ہے، جواب اللہ کریم نے دیا کہ کن تو کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، ساری مخلوق میری اطاعت کرتی تھی، لیکن ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس طرح نگاہ اٹھا کے دیکھے میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، حاملین عرش فرشتوں سے لے کر ایک چونٹی تک، ایک ذرے تک، سب میرا حکم مانتے ہیں، حاکم کو دیکھنے کی ضرورت کسی نہیں۔ کسی میں فَآبَبْتُ أَنْ أُعْرَفُ، مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی مجھے پہچاننے والا بھی ہو، سبحان اللہ، سارے حکمت اطاعت کرتے ہیں، کوئی مجھ پر فدا ہو، کوئی مجھ پر قربان ہو، کوئی مجھ سے پیار کر کے میرے سامنے سرنگون ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان فخلقت الخلق، تو میں انسان کو پیدا کر دیا، اسے وہ استعداد دی، اس کے ذہن میں یہ دل میں سوال اٹھتا ہے اللہ کون ہے، کہاں ہے، پھر اس نبی بھیجے، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر وہ میرے جمال جہاں آرا سے سیراب ہوتا ہے اور میری عظمت قبول کر کے میری اطاعت کرتا ہے، تو مزہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کتنا بڑا مقام انسان کا ہے اگر وہ اس کو پہچان لے اور سمجھ لے اور اس پہ عمل کر لے۔ انسان نے صرف فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے کام، اور اس نے کہا تم اگر کفر کرنا چاہو گے تو میں تمہارے ہاتھوں سلب نہیں کروں گا، کر کے دیکھ، کر کے دیکھ لے، کسی کو قتل کرنا چاہو گے تو تمہارا ہاتھ پکڑوں گا نہیں کر، لیکن آؤ گے تو پوچھوں گا صحیح، کہ یہ کیوں کیا۔ حساب دینا پڑے گا، صحیح بات، بالکل صحیح۔ اچھا، انہی کا یہ عادل فہیم کا ہی دوسرا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کیا اجر کے زیادہ ملنے کے خیال سے صدقات رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کے لیے روکے رکھنا درست ہے؟ روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت اس کے ضرورت کے وقت پر پوری کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، روکنا نہیں چاہیے، لیکن رمضان شریف میں پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، اسے نہیں روکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو 10 روپے کی توفیق ہے تو آپ 10 روک کر رمضان کے لیے نہ رکھیں، لیکن جب رمضان ہے تو اپنے کھانے پینے سے 5 اور کاٹ لیں، کم کھا لیں، وہ 15 کر دیں، سبحان اللہ، بے شک، بالکل یعنی صحیح، رمضان میں زیادہ کریں۔ زیادہ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے 10 روپے سے ایک بندے کی جان بچتی ہے تو آپ کہ میں تو رمضان میں دوں گا، تب تک مرتے ہو تو مر جاؤ، یہ درست ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، روحیہ بشارت انگلینڈ سے، کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں دی جا سکتی ہے، اور کیا رمضان میں دیے جانے والے صدقات اور زکوٰۃ کا اجر زیادہ ہوتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، زکوٰۃ سارا سال دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ سارا سال فرض بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے، جب اسے 1 سال اس بچت کو ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، وہ کسی بھی مہینے میں ہو جائے. آپ کے پاس بچت آج آ گئی، میرے پاس کل آ گئی، ان کے پاس اگلے مہینے میں آئی، ٹھیک تو ہے. اسے جب سال گزرے گا تو یہ ایک ریگولر آمدن ہے اسٹیٹ کی، یہ بیت المال کا حصہ ہے. صحیح. لوگوں پر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ ظلم ہے. یہ ٹیکس جو ہے اسلامی، یہ ریاست کو چلانے کے لیے. بالکل صحیح. اور عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں ساری بیت المال میں جاتی تھی. غریبوں کو بیت المال دیتا تھا، یہ بیت المال تقسیم کرتا تھا کہ یہ جہاد پر خرچ ہوگی، یہ سپاہیوں کی تنخواہ ہوگی، یہ ہسپتال بنیں گے، یہ سکول بنیں گے، یہ غریبوں کو وظیفہ جائے گا. صحیح. صحیح. تقسیم وہاں سے ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے. تو یہ سارا سال کی مسلسل آمدن ہے. کسی پر آج فرض ہو گئی، کسی پر کل ہو گئی، کسی پر پرسوں. ہاں کسی کے پاس ایک سرمایہ ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ، وہ مستقل اس کے پاس ہے، تو اس نے جب پہلی دفعہ اس کی زکوٰۃ دی، پھر جب اس پہ سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سال چلتا ہے کام. چلتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ زکوٰۃ سے مالی امداد کی جاتی تھی اس دور میں، جی. اور پھر کہا گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، جی تو وہ اتنے منصفانہ انداز سے دی جاتی تھی کہ وہ سارا جتنا ملک کے اخراجات ہیں نا جو حکومت کے، وہ سارے اس سے چلائے جاتے تھے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. دفاعی اخراجات اس سے کیے جاتے تھے، فوجوں کے اخراجات، چھاونیاں بنانا، ملک کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ بنیادی ٹیکس ہے نا جی. انڈیویجولی یہ جو ہمیں عام ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید اس وقت انڈیویجولی ایک بندہ ڈھونڈتا تھا لوگوں کو کہ میں زکوٰۃ کس کو دوں، ایسا نہیں ہے. وہ خزانے میں جمع ہوتی تھی اور خزانے سے میں جاتی تھی اور خزانے سے پھر جاتی ڈسٹریبیوٹ تھی. کرتا. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی نہیں ملتا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا، ایسا کوئی نہیں ملتا تھا جسے براہ راست پیسے دیے جا سکے. وہ ان کے دفاعی اور رفاعی امور پہ پھر خرچ ہوتی تھی. اسپتال بنتے تھے، سکول بنتے تھے، بالکل صحیح. لوگوں کی ضرورت کا سامان، سڑکیں بنتی تھی، منڈیاں جو بھی تھا. وہ ایک خوبصورت ماڈل ظاہر ہے تھا، اور اس پہ اگر آج بھی عمل کر لیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ایک بریک پہ جانا ہے اسد جی، اور واپس آگے کچھ اور سوال شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349550221. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی سوال ہمیں میل کرنے کے لیے آپ almurshid.tv ویب سائٹ ہے ہماری، اس پہ جائیے. ہمارے گزشتہ پروگرامز بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، حضرت جی کی تفاسیر بھی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنا سوال بھی اس ویب سائٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. انیس چودھری ہیں ضلع میاں والی سے. مجھے رمضان سے پہلے بینک سے فون آ جاتا ہے کہ اپنے پیسے نکلوا لیں ورنہ زکوٰۃ کٹے گی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ حکومت کاٹتی ہے یہ تو سیاسی رشوت میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر حکومت زکوٰۃ کے مصارف پہ خرچ کرتی تو بہت اچھی بات تھی. جتنی زکوٰۃ جمع ہوتی اتنے لوگوں پر ٹیکس کم کر دیتی. بالکل ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پر یہ غلطی میری ہے. اچھا. یہ میں نے گناہ کیا تھا. ضیاء الحق صاحب سے عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کو باقاعدہ جمع کریں اور یہ فنڈ بنا کر جو لوگوں پہ ٹیکس لگتے ہیں جتنی زکوٰۃ آئے اتنے ٹیکس ہلکے کر لیں. صحیح. آپ کو خزانے میں ٹیکس چاہیے نا، تو جتنی زکوٰۃ آئے وہ تو کریں. بعد میں پھر اس میں سیاستدان آگے جب بننے لگی، پھر انہوں نے اس کا وہ جو قرآنی معیار تھا وہ بدل دیا، وصولی کا طریقہ کار بدل دیا، وہ زکوٰۃ نہ رہی، وہ زبردستی ہو گئی. صحیح. وہ پرسنٹیج بدل دی، طریقہ کار بدل دیا. صحیح. یہ پھر سیاستدانوں نے اس میں گل کھلائے. پھر جب وہ چلے گئے جو بعد میں انہوں نے کہا یہ بڑا فنڈ ہے یار، تو اس سے تو ووٹ خریدے جا سکتے. اب وہ ساری اس پہ خرچ ہوتی ہے کہ جی بے نظیر فنڈ جا رہا ہے تاکہ ووٹ آئندہ بے نظیر کو دو. صحیح. بالکل صحیح. ہاں جی. بالکل صحیح. جب آگے آتی ہے تو جو غریب ہیں وہ مر رہے ہیں، جن کے 7-8 لاکھ بینک میں جمع ہیں ان کو 1000 روپے ماہوار مل رہی ہے. گھر میں 7 بندے، انہیں 7000 مہینہ مل جاتی ہے.
بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ووٹ لینے ہیں ہے نہیں؟ تو بھائی یہ آپ کی مرضی، دیکھ لو، یہ حقیقت ہے. آپ حکومت کو دینا چاہیں دیں، نہ دینا چاہیں نہ دیں، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اپنی زکوٰۃ مستحقین پہ خرچ کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے، بینک میں ہمارا اکاؤنٹ چونکہ کرنٹ ہوتا ہے، اس پہ کٹتی نہیں. بالکل صحیح ہے، سود ہم نہیں لیتے، جو سود لیتے ہیں بینک والے ان سے کاٹتے ان سے کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس پہ ہیں. تو اس پہ کٹتی نہیں ہے، کٹتی نہیں، وہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں. ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا نہ ہم مسئلہ ہی سود نہیں. کھاتے ہیں، نہ نہ ہم ہم اس سود طرح سے لیتے ہیں، کوئی نہ پریشانی سود دیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پریشانی. بالکل ٹھیک ہے. تو بینک ہماری کاٹتا نہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. اور ہمارے پاس زکوٰۃ کا ایک فنڈ ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے. دوست بھی زکوٰۃ اس میں والنٹیرلی جمع کراتے ہیں، میں اپنی بھی دیتا ہوں. اس سال بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے اندازاً 10 لاکھ کے قریب ہوگی، سبحان اللہ. تو وہ کیا میں بات. جمع کرا دیتا ہوں اسی فنڈ میں. صحیح پچھلے سال بھی 10 لاکھ دی تھی. صحیح، تو بالکل صحیح. مختلف ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک تو اس ہے، حساب سے دینی پڑتی ہے، ایک فرض ہے. اس فنڈ میں دے دیتے ہیں. پھر جہاں جہاں اس کے مصارف ہیں، وہ غرباء میں، مساکین میں، طالب علموں میں، کی بچوں کی فیس دیتے ہیں، کہیں کا علاج کراتے ہیں، اس طرح سے. تو وہ سارا سال خرچ ہوتی رہتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ کانسٹیبل فرحان علی اور کانسٹیبل فیصل مقصود، یہ دونوں کا ایک ہی سوال ہے کہ اگر سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے اور اذان ہو جائے تو کتنے وقت تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور کیا دوران اذان کچھ کھایا جا سکتا ہے؟ رمضان کی اذان کا جو مؤذن ہے انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے وقت پہ اذان دیں جب وقت روزہ بند کرنے کا ہو. ٹھیک ہے. تو بعض مؤذن ان کی عادت ہوتی ہے وہ 10-15 منٹ پہلے دے دیتے ہیں. اچھا. بعض جو ہیں وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزے کا وقت گزر گیا اور وہ 15-20 منٹ بعد جا کر انہوں نے اذان دی. صحیح. یہ عجیب تماشا ہے. ٹھیک ہے. عہد نبوی میں بھی ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وہ نابینا تھے اور بڑے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت شفقت فرماتے تھے. ایک دفعہ انہیں مدینہ کا گورنر بھی بنایا تھا اپنی غیر حاضری. اچھا. تو وہ اذان دیتے تھے، پھر دوسرے صحابی اذان دیتے تھے. رمضان میں سوال پہ تو حضور نے منع فرمایا کہ ابن مکتوم کی اذان پہ روزہ بند نہ کیا کرو، نابینا ہے، یہ صحیح. جلدی دے دیتے ہیں. دوسری صحیح. اذان جو ہوتی ہے وہ ٹھیک. اچھا. اگر تو اذان روزے کے وقت پر ہو کہ سفیدی اور سحری کیا رات کی سیاہی سے انداز حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مشرق کو دیکھیں رات کی سیاہی اوپر اٹھ رہی ہو اور نیچے سے صبح کی روشنی آ رہی ہے اور آسمان جو ہے اس پر ایک سفید لکیر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سیاہی اوپر جا رہی ہے، سفیدی چھا گئی تو پھر تو صبح ہو گئی. ٹھیک ہے. سفیدی نمودار ہو رہی ہے تو ایک خط ابیض سفید خط سفید لائن بن جاتی ہے اس صحیح. پر افق پر. صحیح. اگر وہ سفید لائن ظاہر ہو جائے تو آپ کھا پی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک جب ہے. تک وہ ظاہر نہیں ہوتی 10 اذانیں ہوتی نہیں، روزہ بند نہیں اس کی فکر نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی مولوی صاحب ایسے ہیں جو یہ لحاظ کرتے ہیں کہ عین وقت پر اذان دی جائے تو پھر آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. چلیں جی اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں. ختیجہ رئیس ہیں لاہور سے. ختیجہ کا سوال ہے کہ رمضان میں جو کردار اور اعمال کی بہتری ہو جاتی ہے، ایسا کیا کریں کہ رمضان کے بعد بھی وہ برقرار رہے؟ روزہ رکھیں بعد میں بھی. رمضان میں ٹھیک ہے. صرف بھوک نہ کاٹیں، روزہ رکھیں. روزہ رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رمضان میں واقعی صفات ملکوتیت حاصل کریں. اللہ اکبر. صرف بھوکے پیاسے نہ رہیں، روزہ رکھیں. اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ پھر جائے گا. سارا سال کافی ہے. اللہ کافی. کریم نے جب بنایا اس لیے ہے کہ باقی 11 مہینے وہ باقی رہے گا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں صرف اذان ہوئی، کھایا پیا کچھ نہیں، مغرب کو کھا لیا تو روزہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور حق میں دن گزاریں. دیکھیں میں آ رہا تھا جیپ پر تو جنگل میں ایک تالاب کا وہ جو ہوتا ہے بند سا، اس کے اوپر سے سڑک گزرتی تھی. ٹھیک ہے. گرمیاں تھیں اسی طرح کی، اس سے بھی زیادہ، اور ظہر کا وقت ہو رہا تھا. تو میں ادھر سے نکلا تو ادھر سے ایک چرواہا بھیڑوں کا ریوڑ لے کر آ گیا. اب اس نے چادر کی کئی تہیں لگا کر اس طرح سر پر رکھی، تھوڑا سا آگے
شیڈ بنایا ہوا تھا صحیح چہرے کو دھوپ سے بچانے کے لیے، صحیح۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی اس کی۔ اب جب وہ بھیڑیں پہنچی پانی پہ تو وہ ٹوٹ پڑی پیاس سے۔ وہ بندہ آیا، اس نے کنارے پہ ایک پتھر رکھا، اس پر بیٹھ گیا، آرام سے وضو کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھو اسے بھی پیاس تو ہے، جنگل بھی ابان ہے، پی لے تو کیا ہے، لیکن اس کا اللہ اس کے سامنے۔ اسے حضور حق حاصل ہے کہ یہ پانی نہیں پی رہا، نماز کی تیاری کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا اگر ایک روزہ کیفیت ہے نا جی، بے شک بے شک کہ نہیں؟ بے شک اس جنگل ویرانے میں وہ پیتا رہے تو کیا ہے، نہیں، اس نے روزہ رکھا ہوا۔ صحیح بات۔ زبان کی حفاظت کریں، فضول بات نہ سنیں، یاوہ گوئی سے پرہیز کریں۔ آپ فلمیں دیکھ کر دل نہ گزاریں، اللہ صحیح کی یاد میں گزاریں۔ صحیح بالکل روزہ صحیح۔ ہے جی، باہر نہیں جانا جی، فلاں فلم لگا دو، یاد کر کون سا فائدہ کیا روزے کا؟ اس سے بہتر ہے نہ آپ روزہ۔ یاوہ گوئی نہ کریں، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، کسی کی گالیاں نہ سنیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ سنیں، دن ایسے گزاریں جیسے آپ اللہ کے روبرو کھڑے ہیں، تو پھر تو آپ کا روزہ ہے۔ اور روزہ رکھیں گے تو باقی 11 مہینوں کے لیے کیفیت کافی۔ صحیح تو صرف بھوکے پیاسے رہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو خواہ مخواہ آپ نے روزہ بھی نہ ہوا اور بھوک پیاس بھی کاٹی، اس کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ رضا احمد خان لاہور سے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی جب طوفان میں گھر جاتا ہے چپکے چپکے مجھے ہی پکارتا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی رائے برابر ایمان لے کر لوٹے گا بالآخر بخشا جائے گا۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب بخشے جائیں گے۔ وضاحت فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے، کافر کا اللہ نے بتایا اور حقیقت بتائی ہے کہ جب ہر طرف سے کوئی بندہ بھی ہر طرف سے جب ناامید ہو جاتا ہے تو اللہ کو پکار، لیکن اللہ نے بتایا کہ جب میں مصیبت دور کر دیتا ہوں تو پھر شرک کرنے لگتا پھر ہے۔ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ آپ نے آدھی آیت پڑھی نا، اللہ اگلی آدھی یہ ہے کہ میں پھر اس کی مصیبت دور کر دیتا ہوں تو پھر شرک پھر کرنے لگتا شرک کی طرف۔ اللہ ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ مشرک یا کافر نہیں بخشا جائے گا، قرآن نے اس کا اعلان کر دیا، یہ فیصلہ قیامت سے پہلے نشر ہو چکا ہے، صحیح بالکل صحیح تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ بخشے ہی نہیں جائیں گے، پتہ ہوتا تو ہم اسے نکل جاتے۔ بالکل ٹھیک بالکل صحیح۔ قیامت کو لوگ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ کفر کی سزا یہ ہے کہ بالکل نہیں بخشے جاؤ گے تو ہم اسے چھوڑ دیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، صحیح اللہ نے بتا دیا۔ واضح طور فیصلہ وہاں ہونا تھا وہ یہاں اعلان کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم تک ہر نبی نے بتایا کہ کفر بخشا نہیں جائے گا۔ صحیح بالکل ٹھیک۔ تو کوئی بھی انسان صرف طوفان میں نہیں، بیماری میں، پریشانی میں، کسی میں گر جائے اور کوئی امید، دوست یار، حکومت، اقتدار، پیسہ، رشوت سب ناکام ہو جائیں تو پھر وہ سارے ہی اللہ کو پکار، کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا کریم ہوں کہ میں اس کی مصیبت بھی دور کر سبحان دوں، اللہ، لیکن پھر سبحان وہ اللہ۔ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا، پھر شرک کرنے لگتا، اللہ اکبر اللہ تو یہ تو اکبر۔ اور زیادہ جرم ہو گیا، پھر بخشا کیسے جائے گا؟ بے شک یہ تو اور مزید ظلم مزید ہو ظلم ہو گیا۔ تو پھر بخشا کیسا جائے؟ بالکل صحیح۔ اور اگر سب کو بخش دے تو ہمیں کیا اعتراض؟ کیا بات ہے۔ یعنی اگر وہ کافر کو بخش دے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ بخش دے، بخش دے۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ ہے کہ شرک اور کفر کو نہیں بخش، اور صحیح اس کے فیصلے سچے، سچ ہے بالکل ٹھیک۔ اس لیے ہم بالکل کہتے ہیں صحیح۔ کہ کافر کی بخشش نہیں ہو۔ نہیں ہوگی، بالکل صحیح بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات سے عمل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے گزشتہ سارے پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عظمت اللہ ہیں ASI لاہور سے. آج کل ہمیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں میری عشاء کی نماز اکثر رہ جاتی ہے, مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا رہوں. اللہ اکبر. بیٹا دعا کی ضرورت نہیں ہے, نماز کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. صحیح. اگر آپ کا IG آپ سے کہہ دے کہ فلاں وقت مجھ سے مل کر جانا, تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کریں گے؟ وہ تو ضروری مل کے جائیں گے ورنہ تو نوکری آپ سمجھیں گے اس کی مہربانی ہے. جی ہاں بالکل صحیح بات. اور آپ دوسروں کو فخر سے دیکھیں گے کہ مجھے تو IG صاحب سے مل کر جانا ہے. بھائی تم تو دفتر کے سامنے سے مل. اگر کسی کو اللہ کرے کہے کہ مجھ سے مل کر جانا, تو یہ نماز حضور حق ہے, اللہ سے ملاقات ہے, روبرو بالمشافہ اپنی درخواست پیش کرنے کا موقع ہے. اس کے لیے وظیفہ کچھ نہیں, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جانیں, سے بیدار نہ سمجھیں. سوئے ہوئے جاگتے ہم کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ بات کرو, پھر کام پہ جانا. دوپہر ڈھلتی ہے آپ ریسٹ کرتے ہیں, بچوں کو بھی ریسیس ہوتی ہے, دفاتر میں بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آ جاؤ بتاؤ اب تک کیسے گزری, آگے کیا ہے, اللہ کیا کیا, کیا کرو گے. اصل کو چھٹی ہو جاتی ہے, کہتے فارغ ہو گئے آ جاؤ, کیسے دن گزرا, کیا حال ہے تمہارا, تمہیں کیا چاہیے. مغرب ہو گئی, دن ختم ہو, وہ کہتا ہے آ جاؤ میرے ساتھ بات کرو, دن کیسے گزرا, رات آنے والی ہے, تمہاری ضرورتیں کیا ہیں, مصیبت کیا ہے, مشکل کیا ہے, بتاؤ تو صحیح. رات ہوتی ہے کہتا ہے مجھ سے ملاقات کر کے سو جاؤ, پھر نہ بیٹھا کرو, اچھا پڑھو آرام کرو, مجھ سے بات کر کے سو جاؤ, دن بھر کی تھکن اتر جائے گی, تمہاری بات سنوں گا, تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا, اور پھر اپنا سو جاؤ. اٹھو تو پھر آ جانا. اللہ اکبر. اور بندہ ہر نمازی ذاتی طور پر اللہ سے گفتگو کر رہا. صحیح. اب اس کے لیے وظیفہ کیا ہو؟ بالکل صحیح بات ہے. اس کی قیمت کو جانے تو یہ چھوٹے گی نہیں. چھوٹے گی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ تو کریم ہے نا, اس نے کہا چلو تم نہیں آؤ گے تو کوئی بات نہیں, لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں حساب کر لوں. اگر ہر نماز پہ گرفت کرتا تو شاید سارے لوگ نمازی ہو جاتے. یہ بھی ایک آزمائش بن گئی کہ ٹھیک ہے جب تک تم زندہ ہو تمہیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت ہے, لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو میں پوچھوں گا. میں نے بلایا تھا, تم نہیں آئے, تم کون ہو, کیا حیثیت ہے تمہاری. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو میرے مقابلے. پھر شاید بندے کے پاس کوئی جواب تو نہیں ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے مختلف طالبات نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے دل میں نیت کی کہ میں روزہ توڑتی ہوں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نیت کرنے سے, نیت کرنے سے, عمل کرنے سے ٹوٹے گا, نیت سے نہیں ٹوٹے گا. نیت سے ٹوٹے گا نہیں, اگر کھا پی لے گی ٹوٹے. اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن دنیا ساری سے کٹ کر عملی طور پر یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف. صحیح. روزہ ویسے ہی سارا دن حضور حق میں رہنے کا نام ہے, رات دن حضور حق میں رہنے کا نام ہے, لیکن 10 دن جو گھر کے میل جول, کام کاج, بیوی پہ, وہ بھی سارا چھوڑ کر کلی طور پر صرف اللہ کے پاس آئے. صحیح, بالکل صحیح. تجلیات حاصل کرو, نور و نور ہو جائے اور تمہاری زندگی اور آخرت سنور جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. انہی کا یہ جو طالبات ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی, انہی کا ایک اور سوال ہے کہ اگر پچھلے سالوں میں قضا کیے جانے والے روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے جب فرصت ہو کبھی کبھی رکھ لیا کرو, تعداد پوری کر لو, سارا سال پڑا ہے. ٹھیک ہے. جب موسم خوشگوار ہو, برداشت کر سکتے ہو تو قضا کر لیا کرو. اللہ نے یہ رعایت دی ہے کہ قضا روزوں کے لیے کوئی یہ مدت مقرر نہیں کی کہ فلاں مہینے میں ہی رکھو. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے، وہ سارا سال میں جب بھی آپ سمجھیں آج کل سردی ہے، ٹھنڈک ہے، دن چھوٹے ہیں، تو رکھ لیا کرو کچھ تو پورے کر لو کوشش. صحیح صحیح. رمضان اور صحت کا تعلق کیا ہے؟ یہ بھی انہیں کا ہی سوال ہے. ہاں یہ تو آج کی سائنس کا مطالعہ کریں، اس کا جواب تو سائنسدانوں نے بڑا واضح دیا ہے. اور رمضان ہی نہیں، نماز کا بھی کس طرح کھڑے ہونے میں، رکوع میں، سجدہ کرنے میں فزیکلی کیا کیا مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، فائدے ہوتے ہیں، یہ بھی بتایا سائنسدانوں نے آج. بالکل صحیح. اور آپ تو کالج کے بچے ہیں تو آپ کے پاس تو ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. تو فزیکل سٹرکچر جو ہے اس کی بھی سال میں وہ اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. بالکل پلگ شلگ صاف ہو جاتے ہیں، کچرا نکل جاتا ہے، دل کے والو دھل جاتے ہیں، معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جگر اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے، دماغ اپنی جگہ آ جاتا ہے، آئی سائٹ صاف ہو جاتی ہے، زبان دروغ گوئی اور جھوٹ اور غلاظتوں سے بچ جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. صحیح. تو فزیکل سٹرکچر کا بھی یہ فائدہ، یہ ضمنی فائدہ ہے، مقصد یہ نہیں، مقصد حصول حق ہے. یہ اسی حوالے سے امتیاز احمد ٹوبا ٹیک سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے روزے رکھتے ہیں، ان کی قبولیت کا درجہ کون سا ہے؟ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہم اس کے کاموں میں مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. کس کا قبول کرتا ہے، کس کی نیت کیا ہے، یہ وہ خود جانتا ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں اسے روزہ دار ہی سمجھتے ہیں، اسے وہی رسپیکٹ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے دل میں کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. بالکل. رکھنا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضمنی فائدے ہیں، یہ بائی پروڈکٹس. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ فائدے ہیں جو بغیر خواہش کے ساتھ ہو جاتے ہیں. صحیح. خواہش لقائے الہی، قلبی طہارت اور دل کو روشن کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ فائدے تو ہونے ہی ہونے یہ بائی پروڈکٹ ہے، ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا. ڈاکٹر شراز صدیقی کراچی سے، میرے کچھ پیشنٹس کو روزے سے بہت محبت ہے، وہ بیماری میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، جس وجہ سے کئی دفعہ بیماری بڑھ بھی جاتی ہے، خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کی. میں انہیں روزہ رکھنے سے منع تو کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں کیوں بار بار منع کروں. آپ پلیز رہنمائی فرما دیجیے. گزارش یہ ہے غلطی تو نہیں کر رہا. اللہ کریم کے احکام بھی ہیں اور اللہ کریم کی رعایتیں بھی ہیں. صحیح. نماز پنجگانہ فرض ہے. صبح کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، 3 وتر واجب ہیں. یہ فرائض ہیں. اب ان کے ساتھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں. یہ تکمیل صلاۃ کے لیے ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو مزید اس سے پوری ہو جائے. صحیح. اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ نے رعایت دی یار جہاں 4 فرض ہوتے ہیں 2 پڑھ لیا کرو. صحیح. اب سفر میں اگر آپ 4 پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات. کیونکہ آپ کا فرض ہی 2 ہیں. اب فجر کے 2 ہیں، آپ فجر کے 4 فرض پڑھیں تو ہوگی تو نہیں ہوگی. بالکل صحیح. تو سفر میں، اثناء سفر میں 4 کی جگہ آپ کو 2 پڑھنے ہیں. 2 ہی تو اللہ کی عظیمتوں سے یا احکام پر عمل کرنا، مشکلات پر عمل کرنے کا جتنا ثواب ہے، اس کی رعایتوں سے فائدہ اٹھانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، کیونکہ مقصد اطاعت الہی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اسی طرح روزہ اللہ کا انعام ہے، لیکن اگر وہ اسے نقصان دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اگر اسے صحت مند ہونے کی امید ہو تو قضا کر سکتا ہے. اس وقت نہ رکھے جب صحت ٹھیک ہو جائے رکھے. صحیح. اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اس نے کبھی صحت مند ہونا نہیں، ایسی بیماری ہے کہ اس سے واپسی جیسے شوگر ہے، تو پھر وہ ایک بندے کو روز 1 دن کا کھانا کھلا دے، اس کا روزہ ہو جائے گا. بالکل تو بھائی اللہ کی اطاعت کرنی ہے. بالکل صحیح. زبردستی تو نہیں کرنی. اگر اس نے یہ رعایت دے دی ہے کہ تم ایسے بیمار ہو کہ اب صحت پلٹ کر آنے کی امید نہیں ہے، قضا نہیں کر سکتے، تو ایک بندے کو 1 دن کا کھانا صبح شام کا کھلا دو، یار میں تمہیں روزے کا اجر دے دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس میں اگر ڈاکٹر صاحب ان کو منع کرتے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر کی ثوابدید پر ہے، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے نقصان ہوگا اسے بے شک منع کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ ضد نہ کرے. بالکل صحیح ہے، اور وہ منع ہو جائے. دیکھیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جب وہ کہتا ہے رکھو رکھنا ہے، جب وہ کہتا ہے نہ رکھو نہ رکھو. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. جن کے لیے اس نے رعایت دی ہے کہ ایسا مریض نہ رکھے، کفارہ دے،
بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں موجود ہے، تو پھر کوئی ضد تو نہیں ہے، ضد نہیں ہے. اور اصل میں جو عبادت اطاعت الہی ہے، الہی ہے، عبادت ضد نہیں ہے، بالکل حکم صحیح، ماننا ہے. بالکل صحیح ہے. تو حکم ماننے کا اجر ہے، جہاں اس نے رخصت دیا وہاں رخصت پر عمل کرنے کا ثواب. ثواب ہے. اصل میں وہ گلٹ محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ تم روزہ نہ رکھو تو شاید مجھے گناہ ہو نہیں اور میں کسی کو منع نہیں، کروں. ڈاکٹر کی رائے ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے باڈی سسٹم کو. بالکل صحیح ہے. اور جو روزہ نہیں رکھتے انہیں واقعی ڈاکٹر کے مشورے سے نہ رکھنا چاہیے. اب آپ فتویٰ نہ دیں، بالکل ٹھیک ہے. خود فیصلہ نہ کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے طے کرائیں کہ اگر روزے سے مجھے فزیکلی نقصان ہوتا ہے تو پھر کفارہ دیں. کفارہ دے دیں، بالکل صحیح. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ 2 مہینے 6 مہینے بعد وہ بحال ہو جائے گا تو قضا کر لیں، اس وقت رکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. حضرت جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی رمضان شریف کے اندر ہی ہم بات کریں گے کہ رمضان شریف کے روزوں کے حوالے سے مزید سوالات ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے almurshid.tv ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ جا کے ہمارے آپ سارے گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.